اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب ہماری سیریز چل رہی تھی۔ آج اس کی یہ 16ویں نشست ہے اور انشاءاللہ آج 15 ہم آپ سے شیئر کریں گے جو قبر کے عذاب کے حوالے سے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، 7047 اس کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برزخ میں مختلف لوگوں کے احوال دکھائے گئے، جو قبر میں لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب دکھائے گئے، تو اسی دوران آپ نے فرمایا کہ فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ، ایک نہر کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمر مثل دم، وہ نہر جو تھی وہ خون کی طرح لال سرخ تھی۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ جہنم کی اگر نہر ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی نارمل ٹیمپریچر نہیں ہوگا یا ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ کھولتی ہوئی نہر ہوگی۔ اور دوسری بات محدثین کرام نے لکھی ہے کہ جہنم میں جتنی خون کی نہریں ہوں گی نا، بیسکلی وہ ہوگا کہ جو لوگ جہنمی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، جتنی بھی تعداد میں ہوں گے، ان کو جہنم میں جو عذاب مل رہے ہوں گے، تو جو ان کا خون نکلے گا اور جو پیپ نکلے گی، جو پس ہوگی، وہ ساری نہر کی صورت میں جو ہے نا بہہ رہی ہوگی۔ تو یہاں معلوم بظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی جہنمیوں کی خون اور پیپ اور پس کھولتی ہوئی جو ان کی ہوگی، اس کی نہر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو اس میں ڈوب رہا ہے، اس نہر میں، اور اس کی بری حالت ہے اس خون کی نہر میں، اور پک رہا ہے اس میں، اور وہ بمشکل کوشش کر رہا ہے تیر تیر کر کسی طریقے سے کنارے تک آ جائے اور اپنے آپ کو اس خون کی نہر سے بچا لے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پر ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے اور عندہ حجارۃ کثیرہ، اس کے پاس بہت سے پتھر اس نے جمع کر کے رکھے ہیں۔ جب یہ آدمی بمشکل تیر تیر کر کنارے تک آتا ہے کہ میں باہر نکلوں، تو وہ سارے پتھر لے کر اس کے منہ میں ٹھوس دیتا ہے، اس کے منہ میں ٹھوستا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ اس کے منہ میں ایسے ٹھوستا ہے کہ اس پتھروں کے ویٹ سے وہ جو نگلتا ہے، جو پتھر کو اس کے زور کوئی چارہ نہیں ہے، یہ عذاب ہے، تو وہ جو ہی نگلتا ہے بمشکل اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، تو وہ ڈوب کر اور دور چلے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ جو ہے وہ آدمی بمشکل کوشش کرتا ہے ان پتھروں کو نگل کر، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ میں کس طریقے سے کنارے تک آ جاؤں۔ دوبارہ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے جو کنارے کے پاس کھڑا ہوا ہے بہت سے پتھر لیے ہیں، پھر اس کے منہ میں ٹھوستا ہے، یہ پھر ڈوب کر دوبارہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے آکل الربا، جو سود خور تھا، سود کھاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے لوگ عام طور پہ سود کو یہ سمجھتے ہیں کہ سود یہ ہے کہ میں نے آپ کو 1000 روپے دیے، اب میں واپس آپ مجھے کریں تو 1200 کرنا ہے، یہ 200 روپے جو میں نے دیے سود ہیں۔ یہ تو سود ہے، لیکن جو بینک میں آپ لوگوں نے پیسے رکھوائے ہیں اور بینک سے جو آپ اس پہ جس کو آپ سو کالڈ منافع کہہ رہے ہیں، منافع نہیں ہے، وہ سود اور حرام ہے۔ اسی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ اپنی پینشن کو رکھ دیتے ہیں بینک میں، اور پھر وہ لے رہے ہیں اور کہتے ہیں تو اضافہ ہے، یہ تو منافع ہے۔ کوئی منافع نہیں، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ تو کوشش کریں کہ تمام قسم کے سود سے بچیں، اور اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ سب کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ جزاک اللہ خیر۔